صبح کے وقت جو لوگ سوتے ہیں یہ عادت رزق چھین لیتی ہے۔ کبھی اپنے غور کیا ہے صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے، جب پرندے چہچہانا شروع کرتے ہیں، جب اللہ کی رحمت آسمان سے زمین پر اترتی ہے، جب کاروبار زندگی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اسی وقت بہت سے لوگ چادریں اڑے گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ ان کے قریب سے گزر کر دیکھے تو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں دنیا سے کوئی عرض ہی نہیں، گویا وہ کسی اور جہان کے باسی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کیا آپ جانتے کہ صبح کے وقت سونا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت میں شمار ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو برکت کا وقت قرار دیا ہے، مگر افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارک کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اٹھ کر اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، اللہ اس کا رزق، اس کی وقت اور اس کی محنت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس وقت سوتے رہتے ہیں، گویا وہ اس برکت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو دیر تک جگنا، فضول موبائل چلانا، ڈرامے دیکھنا، بے مقصد گپ شپ کرنا، یہ سب کچھ عام ہو چکا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فجر کے بعد جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے تو ہم گہری نیند میں غرق ہوتے ہیں۔ یہ آپ جانتے یہ صرف روحانی نقصان نہیں بلکہ جسمانی، نفسیاتی اور مالی نقصان بھی ہے۔ صبح کے وقت جگنے کے فائدے ذرا سوچئے۔ صبح کے وقت جو شخص اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دل صاف کرتا ہے، دماغ تازہ کرتا ہے، پھر وہ اپنے دین کے کام شروع کرتا ہے اور اللہ کی حض برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کی کامیاب ترین لوگ صبح کے وقت اٹھنے کی عادت رکھتے ہیں۔ ان کے شیڈول میں آپ کو ملے گا کہ وہ صبح کے وقت فجر کے بعد کے اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ چلیے اب ذرا ان نقصانات کے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، رزق میں کمی۔ جو شخص صبح کے وقت سوتا ہے وہ اس وقت کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے کام میں وہ رونق اور وہ ترقی نہیں آتی جو ایک جگنے والے کو ملتی ہے۔ نمبر 2، روحانی محرومی۔ فجر کے بعد اللہ کی فرشتے زمین پر آتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے، لیکن جو سوتا رہتا ہے وہ اس موقع سے بھی محروم رہتا ہے۔ نمبر 3، صبح کے بعد کا وقت سب سے قیمتی ہے۔ اب ذرا تجربہ کریں، صبح کے 2 گھنٹے شام کی 4 گھنٹے کی برابر کام دے جاتے ہیں۔ نمبر 4، صحت پر اثر۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ سونے والے لوگ کاہل اور سست بن جاتے، جسم میں سستی اور دماغ میں بوجھ پیدا ہوتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کا وقت بنایا اور دین کے روزگار کے لیے۔ اور دوسری حدیث میں آتے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دین کا وقت سونے کے لیے نہیں، محنت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو شخص اس الہی نظام کے خلاف چلتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ کے آس پاس ایسے کئی لوگ ہوں گے جو ہمیشہ شکایت کرتے کہ گھر میں برکت نہیں رہی، کام میں ترقی نہیں ہو رہی، دماغ میں بوجھل رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ ذرا دیکھیے ان کی عادت کیا ہے۔ اکثر وہ صبح کے وقت سوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک کسان کو دیکھے جو صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا
ایسے لوگ ہمیشہ خوشحال اور مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی بنائے ہوئے قدرتی نظام کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے ان چند لمحوں کو سنبھال لے، صبح کے وقت کو قید نہ کرے، اسے اپنی نیند میں دفن نہ کرے۔ فجر کے بعد اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے یا پھر اپنے دین کا کام شروع کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدلنے لگیں گی، آپ کے دین میں رونق آنے لگے گی، آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا۔ آئیے کچھ عملی باتیں کر لیتے ہیں۔ رات کو جلدی سوئیے، سونے سے پہلے موبائل بند کر دے، سونے سے پہلے اگلے دن کا کام پلان کر لے، الارم لگائے اور فجر کے بعد دوبارہ بستر پر نہ جائیں۔ صبح کے وقت تلاوت، دعا یا ذکر سے اپنی دن کی شروعات کریں۔ ذرا سوچئے، اگر آج ہم اسی طرح غفلت میں صبح کے وقت سوتے رہے تو کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں صبح کا وقت برکت کے ساتھ ایک نیا دن دیا تھا، تم نے اسے کہاں سے گزارا، تو کیا ہم سر جھکا کر شرمندہ نہ ہوں گے؟ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے، ہم فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑیں گے، ہم اس وقت کی قدر کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیند اور اپنے وقت پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دین میں، ہمارے کام میں، ہمارے زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو صبح کے وقت سوتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچاتے۔ سائنس اور صبح جگنے کی فوائد۔ ماہرین صحت کے مطابق صبح کے وقت کا ماحول دماغ کے لیے سب سے صاف اور مثبت ہوتا ہے۔ فضا میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، دماغ تار و تازہ ہوتا ہے، ہارمونز بہترین توازن میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح جگتے دل کے امراض کو کم ہوتے، ڈپریشن کم ہوتے، نیند کا نظام درست رہتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور جو صبح دیر تک سوتے ان میں کاہلی، سستی اور کئی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ اے اللہ ہمیں صبح کے وقت جگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق، ہماری صحت، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے نکل کر بیداری کی روشنی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔